اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Let's watch the headlines first. صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah presents Madani Pearls during the Madani Mudhakara. A meeting is also held. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ A Madani Mukhalama is aired live. Nigran Shura participates, presents Madani Pearls. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ The beautiful Madani Guldasta of the Madani Pearls of Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ Preparations are made for the Sunnah-inspired bayan of the beloved son of Amir Ahl Sunnat Abu Hilal Haji Bilal Raza Attari Al-Madani in Sui, Balochistan. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ And now the details. A Madani Mudhakara was aired live during which Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah presented Madani Pearls. Besides this, the lovers of Farooq Azam from Amjadi Kabinat and other Islamic brothers had the honor to meet with him at the Global Madani Markaz Faizan-e-Madina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. میرا نام خاور اتاری، میں شکاگو یو ایس کے شہر سے ہوں۔ بابا صاحب کے لیے ایک کوشچن ہے کہ حادثات سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے، حادثات جزاک اللہ خیر۔ اس کے لیے تو وہ ہے کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لی جائے۔ ہم تو اکثر تجدید ایمان بھی کرتے ہیں سواری میں، کہ کب گاڑی الٹ جائے، کب حادثہ ہو جائے اور موت واقع ہو جائے، گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آفتوں سے بچنے کے لیے کہ یہ ایکسیڈنٹ اور حادثات بھی آفات ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے روزانہ عصر کے وقت اگر یا وکیل ہو 7 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آفتوں سے پناہ ملے گی انشاءاللہ۔ یا وکیل 7 بار روزانہ عصر کے وقت، اب چاہے عصر کی نماز سے پہلے پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کا وقت شروع ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ اب 7 دفعہ یا بصیرو بھی ہے، 7 بار جو کوئی روزانہ با وقت عصر، یعنی ابتدائی وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، یا بصیرو سواد ہے اس میں، سواد یا ہے۔ بصیرو۔ اسی طرح وہ ہوائی جہاز کی بھی دعا ہے، یہ رفیق الحرمین کی پشت پر چھپی ہوئی کہ ہوائی جہاز میں حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، تو یہ دعا ہے تھوڑی طویل ہے، تو یہ دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ پھر وہ گھر سے نکلنے کی دعا، آئیے چند بار ہم دہرا لیتے ہیں، یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنے کی بالکل آپ عادت بنا لیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے مرشد ہے عطار، میرے
مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار. Here's a brief yet beautiful Madani Guldasta of the off-air Madani Mudhakara. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah presented Madani Pearls. مساجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں تو وہ جب جماعت شروع ہوتی ہے تو کرسیاں جہاں تک جماعت ہوتی ہے وہاں پہ لے آتے ہیں، تو باقی جو اسلامی بھائی ہیں وہ کرسیوں کے برابر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. کیا ان کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا، یا اگر کرسیاں کونے میں ہی رکھی رہیں اور جماعت کی جو پہلی صف ہے وہ مکمل نہ ہو تو کیا ان کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ حتی الامکان کرسی جو ہے وہ کونوں کی طرف رکھی جائے، کونے میں، کیونکہ صف میں تو کرسی تو آزمائش والی ہوتی ہے، آگے پیچھے اس کی نمازی کی ترکیب ہوتی رہتی ہے، جبکہ وہ کھڑا ہو پھر بیٹھے، اس کے یعنی کہ مختلف مسائل ہیں. البتہ یہ کہ صف کے بیچ میں بھی رکھنا کرسی جو ہے، جبکہ وہ واقعی ایسا شخص ہے کہ جس کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو. مجھے لگتا ہے کہ اکثر کرسی نشینوں کی اگر اسکیننگ کی جائے نا تو شاید وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اہل نہیں ہوں گے، اور ان کی نمازیں شاید ہو سکتا ہے باطل ہوں، کیونکہ قیام فرض ہے. یہاں تک کہ اگر اتنی طاقت رہ گئی کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو یہ کہنی ہوگی. کسی کے سہارے پر خادم ہے، دوست ہے جو سہارا دینے کے لیے تیار ہے، یا دیوار کا ٹیک ممکن ہے، تب بھی کھڑے ہو کر یہ فرض واجب وتر وغیرہ میں اور سنت فجر ان میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، کھڑا رہنا. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو. یہ تو آخری اسٹیج ہے کہ اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ جتنا وہ کھڑا رہ سکتا ہے تب بھی کھڑا رہنا ہوگا. یہ قیام اس وقت ساقط ہوتا ہے بیٹھ کر فرض نمازیں وتر اور سنت فجر یا واجب نمازیں یہ اس وقت جائز ہوتی ہیں جبکہ وہ سجدے پر قدرت اس کی جاتی رہے. آج کل تو بالکل یہ چلا رکھی ہے. ہم نے تو اپنے دور میں کبھی کرسی، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی مسجد میں نے دیکھی ہو. یہ تھوڑے سال ہوئے، میرا خیال ہے 20-30 سال یہ کرسیاں آ گئی ہیں. چل کر آتے ہیں گھر سے، کئی منزلہ اتر کے آتے ہیں، گھنٹوں یا گھنٹہ کھڑے ہو کر باتیں کریں گے اور کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کرسی پر نماز کے احکام یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس میں اس کا کافی تفصیلی بیان ہے کہ کرسی میں کب نماز پڑھے، صف میں کہاں رکھے وغیرہ. یہ کرسی والی نماز کا جو رسالہ ہے نا، میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو خرید لیں. تھوڑے سے آپ کی مسجد میں اگر کرسیاں ہیں نا تو جو کرسی پر جس کو نماز پڑھتا دیکھے نا، ایک رسالہ اس کو تحفے میں دے دیں تاکہ آئندہ اگر اس کی نمازیں کچھ وہ بھی اس طرح بیٹھ جاتے ہیں نا بعض لوگ تو اس کو مسئلے پتہ چل جائے. یہ بہت ثواب کا کام ہے، اس کو خرید لیں. انشاءاللہ زیادہ ضخیم نہیں ہے، 20-30 صفحے کا رسالہ ہے، 32 صفحے ہوں گے. A Madani Mukalma was aired live before the Madani Mudhakara held between Friday and Saturday night. That was the night of 25th Zulhijjat al-Haram. Nigran Shura presented Madani Pearls during the Madani Mukalma. آج ہمارا جو موضوع ہے مدنی مکالمے کا وہ ہے
لینے دینے کا رواج. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاندان میں خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی, بچے کی ولادت ہوئی. ان خوشیوں کے معاملات کو جو چیز دکھ میں بدل دیتی ہے, رنجیدگی میں بدل دیتی ہے, وہ ہے لینے دینے کا رواج. چاہے میں قرض لے کر دوں, معاذ اللہ سود لے کر دوں, معاذ اللہ میں کچھ بھی کر کے دوں, مگر آپ کو دوں. اگر میں آپ کو نہیں دیتا تو نہ دینے کی صورت میں گھر میں لڑائی, گھر میں جھگڑے, بالخصوص بیٹی کے ساتھ مسائل. اتنا مہنگا حج کیا, کچھ بیٹی کو کچھ لا کر دیا نہیں. ارے بیٹی کو لا کر دیا نہیں, اس کی تکلیف نہیں ہے. آپ کو تکلیف اس چیز کی ہے کہ اس نے بیٹی کی ساس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا. لڑکے والے ہیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کہ کوئی اپنے لڑکے کو بیچنے کے لیے گئے ہیں. غریب سے غریب ہوگا وہ بھی حیثیت کے حساب سے دے گا, امیر سے امیر جو آدمی ہوگا وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا. لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایسی شادی تھی جہیز سجا ہوا تھا, دولہا والوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی کسی ایک چیز میں کچھ کمی آ گئی. لڑکی والوں کو بھی ضد ہو گئی کہ بھائی یہ ہم تو یہ چیز لائیں, یہ لینی ہے تو لو. رخصتی تو ہو گئی جیسے تیسے, بعد کے معاملات کیا ہوئے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ جہیز وہیں پہ رکھا رہا. ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو نوجوان اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, یا کل مدنی چینل پر دیکھیں گے سنیں گے, یا سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے سنیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی وہ غیرت جوش کیوں نہیں مارتی؟ 5 لاکھ روپے اگر لڑکے والوں نے دیے لڑکی والوں کو, 5 لاکھ روپے کہ یہ 5 لاکھ روپے منگنی کے بس یہ رکھ لیں, تو انہوں نے اب اس میں 5 دیے تو 5 کے 5 ڈالیں گے, 10 کر کے اب وہ لڑکی کا سونا بنا کے پھر آگے سلسلہ بڑھے گا. دینے والے کی دل کی کیفیت ہوتی وہ بھی تو مزیدار نہیں رہتی نا. اب وہ ڈیمانڈ پہ جب دے گا تو وہ ایک فطری محبت اور جذبے. ایک شخص حج کے گیا, عمرے پر گیا, کوئی چیز دیکھی, دیکھ کر اچھی لگی, یار یہ کتنی اچھی چیز ہے, بیٹی کے لیے لے لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے نا, لے لیتا ہوں. ادھر کہیں جا رہا, یار یہ داماد کے لیے لے لیں. حج کو ان مانو کر مشکل بنایا ان لوگوں نے, رسم و رواج والوں نے. عمرے میں بھی یہی ہوتا ہوگا, پھر بھاری بھاری ہدایا لانا, قیمتی بھاری تو وہاں کی مٹی, مدینے کی مٹی سے بھی کوئی بھاری چیزیں وہاں. سماجی ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قائدین کو جمع کیا جائے. اگرچہ یہ خود بیچارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو یوں بدنام بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو جمع کر کے ان کو سمجھایا جائے. ہر فرد اگر یہ ٹھان لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں مطلب حکم شریعت سے ہٹوں گا نہیں, اور جن رسم و رواج سے برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے میں اس سے بچوں گا, اگر یہ ٹھان لے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. At the Global Madani Markaz Faizan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan, Nigran Shura presented Madani pearls to the lovers of the Holy Rasul from Pak Amjadi Kabinat, Bab al-Islam, Sindh, Pakistan. He motivated them to partake in Madani activities. Arakin Shura were also present here. ماشاءاللہ آپ سب کی کوششوں کی برکت ہے کہ آج ہمیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ایک طرح سے تعداد کے حساب سے رمضان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, وہ اللہ کرے کہ یہ جو آئے ہیں یہ کچھ پا کے جائیں. اس کے لیے کوئی ایسی صورت بنائیے گا کہ یہ جو آئے ہیں تو انہیں کچھ ملے. 245 علاقے کا یہ تربیتی اجتماع ہے. پچھلے دنوں یہ جنیدی کابینہ کہ کچھ ذمہ داران کے ساتھ, بلکہ ذمہ دار نہیں تھے, اس میں عوام تھی, ان میں ایک موضوع ہم نے لیا تھا. اگر وہی موضوع آپ بھی قبول فرمائیں, وہ موضوع تھا مدارس المدینہ برائے بالغان. ابھی بھی لیٹسٹ یہ اسی پیر کو ہی ہم نے سلسلہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے. اس میں ہی یہ واقعہ بیان کیا کہ باپ بیٹے نے مار مار کر 12 سال کی لڑکی کو قتل کر دیا. عموماً جو جہالت کے بڑے واقعات ہیں نا آپ کے ہیں, وہ بہت عجیب و غریب واقعات ہیں, میں اب نام نہیں لینا چاہتا. ایک یہ جو تعلیم ہے نا, دینی تعلیم بالخصوص میں آپ کو عرض کروں گا, یہ انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کو تمیز سکھاتی ہے. اچھے اور برے کی تمیز یہ اسلام و دین کی تعلیم سکھاتی ہے. اب بدلاؤ لانے کا جو میرے موٹی عقل میں جو طریقہ کار آتا ہے وہ ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے. یہ ایک طرح سے ایک دعوت اسلامی کا سمجھے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, بہت شارٹ ٹائم انسٹیٹیوشن ہے, بہت محدود وقت کے لیے ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے, وداؤٹ انویسٹمنٹ, کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جنیدی کابینہ کے ساتھ ہو رہی تھی تو پتہ چلا جناب ان کے گاؤں 25,000 کے آس پاس, تو صرف ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں 50-100 فیملیز رہتی ہیں, ہوتی ہیں ایسے.
جب آپ کی سندھ کابینہ بنی تھی نا تب سے یہ میرا مدنی پھول ہے. شورا نہیں، مرکزی مجلس شورا تھی بھی نہیں، اس وقت سے میرا یہ مدنی پھول ہے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اگر ہم گاؤں گاؤں دیہات میں کھول لیں، اس کی تربیت کریں، ہمارے جتنے بھی جامعات المدینہ ہیں، مدارس المدینہ ہیں، ان میں جو قاری صاحبان ہیں جو پڑھا سکتے ہیں، ان گاؤں میں دیہاتوں میں جو عوام ہیں ان کو باہر لائیں، لانے کے بعد ان کو کورس کرائیں. ان میں سے بعض مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا کورس سیکھیں گے، مدنی قاعدہ کورس کریں گے، ان کی خیر خواہی کریں، جو بھی ہمارا جو ایک انداز ہے وہ کریں، پھر ان کو ان کی تربیت کر کے ان کو انہی کے گاؤں میں بھیجیں. 10 سال میں جا کر، 15 سال میں جا کر، 20 سال میں جا کر آپ کچھ تو کور کرو گے. میں کب کہتا ہوں کہ آپ 2-4 دنوں میں کور کر لو گے یا 12 مہینے میں کور کر لو گے، لیکن بڑے بڑے گاؤں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں وہ میں تصور کرتا ہوں کہ ان کو کور کیسے کریں گے. دیہاتیوں کو کون سنبھالے گا، دیہاتیوں کو کون چلائے گا. یہ میرا مدنی پھول ہے. Presented Madani Pearls during the Tarbiyati Ijtima held at the Global Madani Markaz Faizan Medina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. Besides this, he delivered a Sunnah-inspired bayan during a Shakhsiyat Ijtima held at Al-Khair Masjid, Clifton in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. Lovers of the Holy Rasul also had the honor to meet with him. آج پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے گھر میں جناب کلمے کی آواز، ہمارے کانوں میں پہلی آواز اذان کی ڈالی گئی. یہ کیسے پاکستان میں اسلام پہنچا، دنیا کے دیگر ملکوں میں اسلام پہنچا؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا خاندان سب چھوڑا اور سفر کرتے کرتے ہمارے گاؤں گوٹھوں میں آئے. یہاں آ کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی. واپس نہ جا سکے، یہیں اللہ کو جان دے دی، یہی مزار بن گیا. اللہ نے ان کو وہ شہرت عطا کی کہ اب دنیا بھر کے لوگ ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. اور آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو. دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے، دنیا اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، بیرون ملک 12 ماہ کے لیے، 26 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اور باہر جا کر جب آپ وہاں مدنی کام کرو گے، وہاں جا کر اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ کی کاوشوں سے جب غیر مسلم مسلمان ہوں گے، جب آپ کی کاوشوں سے مسجدیں بننا شروع ہوں گی، جب آپ کے اس مدنی قافلے کی کوششوں سے انشاءاللہ لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں سجیں گی، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنیں گے. یاد رکھو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ وہ کاروبار ہے. روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو اچھی بات سکھا دے، جو کسی کو اچھا عمل سکھا دے، اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، جس نے سکھایا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے آپ سے پوچھو میں کیسا مسلمان ہوں؟ میری داڑیاں سفید ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اب تک قرآن نہیں سیکھا. کیا بغیر قرآن سیکھے دنیا سے چلے جاؤ گے؟ ایسا نہ کریں، آگے بڑھیے، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہمارا بچہ آج کمپیوٹر سیکھنا جانتا ہے، موبائل چلانا جانتا ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر چلانے آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا بڑا جناب کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، فلاں موبائل دیتا ہوں ایسے ایسے سافٹ ویئر کھول کے بتا دیتا ہے، انگریزی فرفر بولتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا بیٹا دنیا بھر کی ویب سائٹیں کھول کر آپ کے مرنے کے بعد اثار ثواب کر سکے گا؟ جب قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو آپ کو مرنے کے بعد ثواب پہنچائے گا. اپنے بچے کی ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد میری اولاد میری مغفرت کا ذریعہ بنے. قرآن سکھائیں اپنے بچے کو. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. سبحان اللہ. روایتوں میں آیا کہ جو حافظ قرآن یاد کرے اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کی اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ جن پر جہنم گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا تھا. گویا حافظ خود بھی جنت میں جائے گا، 10 گھر والوں کو بھی جنت میں لے جائے گا. ہے کوئی حدیث کسی PhD ہولڈر کے لیے، کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی میں بچے کو پڑھانا ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، مگر قرآن سے دور زندگی کیسی زندگی ہے، دین سے دور زندگی کیسی زندگی ہے. خدارا ایسی اولاد تیار کرو جو مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
At the Madani Markaz Faizan Medina, Medina Town in Sardarabad, Punjab, Pakistan, Rukn Shura Aqil Attari Al-Madani presented Madani pearls to the Islamic brothers related with Makatib. Nigran Chishti Kabinat was also present here. Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, dawat Islam teri dhoom machi ho, dawat Islam teri dhoom machi ho, dawat Islam teri dhoom machi. The beloved son of Amir Ahl Sunnat Maulana Abu Hilal Haji Bilal Raza Attari Al-Madani will be travelling to Balochistan, where he will participate in a Sunnah-inspired Ijtima on Monday 12th October in Sui, Balochistan. Preparations continue in this regard. The personalities related with various walks of life and other lovers of the Holy Rasul express their views to Madani channel. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. 12 اکتوبر 2015 کو بروز پیر بعد نماز عشاء ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شرکت کریں گے. اس میں ہمیں خصوصی دعوت دی گئی ہے. ہم انشاءاللہ سوئی کے تمام معتبرین اور ان سے بھی میری سب سے گزارش ہے کہ وہ بھی وہاں پہ آئیں اور شرکت کریں اور یہ دعوت کو قبول فرمائیں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ میں اجتماع میں شرکت کروں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں شرکت کروں گا. میں انشاءاللہ شرکت واسطہ پر حاضر بھی ہوں اور دعا میں شامل بھی ہوں. A meeting was held by Shobha Ta'aleem of Dawat Islami with the principal of Government Technical Training College in Markazul Aliya Lahore, Punjab, Pakistan, Mian Ehsan Ilahi. Muballigh Dawat Islami motivated him to travel in Madani qafilas and also presented gifts. Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein, dawat Islam teri dhoom machi ho, dawat Islam teri dhoom machi ho, dawat Islam teri dhoom machi. میں الیاس قادری صاحب کے مدنی چینل کو خاص طور پہ دیکھتا ہوں. وہ بڑے اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو صحتیابی تندرستی دے اور عمر خضر عطا کرے ان کو. اور ایسا بندہ میری زندگی میں اللہ کا شکر الحمدللہ میرا بیٹا بھی ایک مدنی بھائی ہے الیاس قادری صاحب کا، کیونکہ میں نے وہ بھی مرید ہے اور میں نے مدنی چینل پہ اوپر ان کی اپنا مریدی میں نے لیا، میں نے اپنا تو ان کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے الحمدللہ. میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میری فیملی میں ماشاءاللہ کافی بچے ہیں جو حفظ قرآن ہیں. پوری دنیا میں ان کا بہت چرچا ہے. اللہ ان کو صحتیابی دے، ان کو حسد سے بچائے اور ان کے مدنی چینل کو اللہ کامیاب کرے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے اس دفعہ میں نے اس کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی کہ مسجد جو مدنی چینل کے لیے کھالیں اکٹھی کرے. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری فیملی کے لیے خاص طور پہ دعا، میرے لیے، میری بچوں کے لیے، میرے لیے خاص طور پہ دعا کر دیں
کہ اللہ صحتیابی دے. Let's show you a factory Madani Halqa from Sher Shah Babul Madina, Karachi, Pakistan, where Nigran Pak Sayyidi Kabina delivered a Sunnah-inspired bayan. The participants of the Madani Halqa also expressed their views to Madani channel. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام. بڑا کچھ سیکھنے کا ملا، نیکی کی دعوت ملی، اور قافلوں میں جو محرم کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں کچھ دعوتیں ملی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں گے اور اسلامی بھائی کو بھی بولیں گے. اور اسلامی چینل ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کے تو فعل بچوں کو جنریشن کو بڑے اچھی تربیت مل رہی ہے، اور اس سے بڑی ہمیں خوشی ہے. دعوت اسلامی کے محفل میں آئے، بہت اچھا لگا ہمیں، اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور جذبہ دے، اور دن اور دنیا کے لیے آخرت تک کے کام کرتے رہیں جب تک ان کی زندگی ہے. اور ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بچوں کو نمازی بنائیں توفیق عطا فرمائے. Dear viewers of Madani channel, you have been watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue. The movement for enlivening the masajid will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا